آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کی گفتگو کے لیے جو موضوع اور ماخوذ چنا گیا ہے وہ بظاہر محض چند سطور پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ چند سطریں اپنے اندر ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے ہیں۔ آج ہم جس تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں اس کا عنوان ہے خدائی عنایت اور دل کے ارادے۔ اور یہ عنوان ہی اپنے اندر ایک بہت بڑی گہرائی رکھتا ہے۔ بالکل، اور اس تفصیلی جائزے کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ انسانی سوچ ہمارے دلی ارادوں اور اس کائنات کو چلانے والے نظام کے فیصلوں کے درمیان کیا حیرت انگیز اور کسی حد تک پراسرار تعلق موجود ہے۔ صحیح، اور یہ تعلق واقعی بہت پراسرار ہے۔ اچھا، ماخذ کا آغاز ایک انتہائی جانی پہچانی اور آفاقی سطر سے ہوتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد جو بنیادی نقطہ اٹھایا گیا ہے وہ اللہ پاک سے گمان کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ظاہری الفاظ کی دنیا سے شروع ہو کر انسان کی نفسیات اور روح کی ان گہرائیوں تک جاتا ہے جہاں پہنچ کر انسان کو شاید الفاظ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایسا ہی ہے، اور کسی بھی گفتگو یا تحریر کا آغاز جب اتنے وسیع تصور سے ہو جس میں رحم اور شفقت کا ذکر ہو تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم روزمرہ کی اس مادی دنیا کے روایتی اصولوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ بالکل درست۔ ہم ایک ایسی سطح پر بات کر رہے ہیں جہاں چیزوں کو ناپنے کے پیمانے ظاہری اعمال کے بجائے انسان کی اندرونی کیفیات، اس کی نفسیات اور اس کی نیت سے جڑے ہیں۔ یعنی یہ محض چند فکرے نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اگر اس کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو یہ انسانی ذہن کے اس بوجھ کو اتارنے کا ایک مکمل نسخہ ہے جسے آج کل کی زبان میں ہم ذہنی دباؤ یا اینگزائٹی کہتے ہیں۔ بالکل، انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کائنات کا خالق جو اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے وہ ایک عام انسان کی سوچ اور اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ کس قدر باریک اور لطیف سطح پر جڑا ہوا ہے۔ بے شک۔ آئیے اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ ماخذ کا جو پہلا حصہ ہے وہ ایک مخصوص کیفیت کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے جب بندہ اللہ پاک کو راضی کرتا ہے۔ تو اب اگر روزمرہ کی انسانی زندگی اور سماجی رویوں کو دیکھا جائے تو کسی کو راضی کرنے کا مطلب عموماً کوئی تحفہ دینا، کوئی بہت مشکل کام سر انجام دینا یا کسی کی جی حضوری کرنا ہوتا ہے۔ بالکل، یعنی کوئی ایسا عمل جو بظاہر نظر آئے۔ ہاں، کوئی نظر آنے والا عمل۔ لیکن جب بات اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی کی ہو رہی ہو تو یہ راضی کرنا کیا ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ متن کا جو بنیادی موضوع ہے یعنی گمان، اس کا اس رضا یا خوشنودی کے ساتھ کیا نفسیاتی اور فلسفیانہ تعلق بنتا ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ گمان کو ہماری عام بول چال میں محض ایک اندازہ یا ایک دھندلی سی امید سمجھا جاتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ جی بالکل، یعنی اس میں ایک شک کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ بالکل شک موجود ہوتا ہے، لیکن اس ماخذ کے سیاق و سباق میں گمان ایک انتہائی طاقتور نفسیاتی اور روحانی اصطلاح ہے۔ یہ شک کے بغیر والا یقین ہے۔ دیکھیے، جدید نفسیات میں ایک تصور ہے جسے لوکس آف کنٹرول کہا جاتا ہے۔ اچھا، لوکس آف کنٹرول۔ ہاں، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام معاملات اس کے اپنے کنٹرول میں ہیں، وہ اکثر شدید دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی انسان اپنا یہ کنٹرول ایک ایسی اعلیٰ طاقت کے سپرد کر دیتا ہے جس کے بارے میں اس کا گمان یعنی اس کا پختہ یقین یہ ہو کہ وہ طاقت اس کے حق میں ہمیشہ بہترین فیصلہ کرے گی، تو یہ کیفیت اس خالق کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یعنی مادی دنیا کی طرح یہاں راضی کرنے کے لیے کوئی ظاہری لین دین نہیں ہو رہا۔ نہیں، یہ ایک اندرونی ہم آہنگی ہے جہاں انسان کی سوچ اور کائنات کی مرضی ایک ہی سمت میں بہنے لگتی ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، اگر ہم اس بات کا تنقیدی جائزہ لیں تو آج کل کی دنیا میں ایک اور تصور بھی بہت عام ہے جسے ٹاکسک پازیٹیوٹی یا زہریلی مثبت سوچ کہا جاتا ہے۔ جی، بہت عام تصور ہے۔ یعنی انسان حقیقی مسائل سے آنکھیں چرا کر بس یہ سوچتا رہے کہ سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ گمان جس کی ہم بات کر رہے ہیں انسان کو حقائق سے دور کر کے محض ایک خوش فہمی میں تو مبتلا نہیں کر دیتا؟ اس میں اور محض ایک خام خیالی میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت ہی شاندار اور بروقت سوال ہے۔
خام خیالی یا ٹاکسک پازیٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کی تلخ حقیقتوں سے انکار کر دے، وہ یہ ماننے سے ہی انکار کر دے کہ کوئی مسئلہ وجود رکھتا ہے۔ بالکل، وہ حقیقت سے کٹ جاتا ہے۔ لیکن گمان حقائق سے انکار کا نام نہیں ہے۔ ایک مثبت اور پختہ گمان رکھنے والا شخص مسائل کو دیکھتا ہے، ان کی شدت کو محسوس کرتا ہے، لیکن وہ ان مسائل کے سامنے نفسیاتی طور پر ہار نہیں مانتا۔ صحیح، وہ مانتا ہے کہ اگر یہ مشکل آئی ہے تو اس نظام کو چلانے والی طاقت کے پاس اس مشکل سے نکالنے کا راستہ بھی موجود ہے۔ بالکل درست، یعنی وہ درد سے انکار نہیں کر رہا، بلکہ اس درد کے علاج پر کامل یقین رکھ رہا ہے۔ خالق اسی بات پر راضی ہوتا ہے کہ بندے نے حالات کی سختی کے باوجود اس کے رحم اور اس کی شفقت پر اپنا یقین نہیں کھویا۔ یہ محض ایک سوچ نہیں، بلکہ ایک انتہائی فعال قسم کا ذہنی رویہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی آدھی زندگی تو صرف یہ سوچنے میں ضائع کر دیتے ہیں کہ حالات کو اپنے حساب سے کیسے موڑا جائے، جبکہ اصل کام تو صرف اپنی نیت اور اپنی یقین کو خالص رکھنا تھا۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ واقعی ایک بالکل نیا زاویہ ہے، اور اسی تعلق کا جو اگلا مرحلہ اس متن میں بیان کیا گیا ہے وہ تو اور بھی زیادہ حیران کن ہے۔ متن کہتا ہے بندے کے دل میں خیال آنے پر اللہ پاک وہ چیز دینے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ذرا اس تصور پر غور کیا جائے، یہ کس قدر گہرا ہے۔ بالکل، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، پھر وہ اس پر کئی دن سوچ بچار کرتا ہے، پھر وہ الفاظ کا چناؤ کرتا ہے کہ اسے کس طرح مانگا جائے، اور پھر کہیں جا کر وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ صرف ایک خیال ابھرتا ہے اور اس خیال کے پیدا ہوتے ہی فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ اگر اسے آج کل کی زبان میں کہا جائے تو یہ آج کے کسی بھی سپر کمپیوٹر یا 5G انٹرنیٹ سے بھی زیادہ تیز کنیکشن ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، سوچا نہیں اور ادھر میسج ڈیلیورڈ کا ٹک لگ گیا۔ اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اگر اس عمل کی نفسیات کی گہرائی میں جایا جائے تو یہ روایتی طور پر مانگنے کے ان تمام تصورات کو جڑ سے ہلا دیتا ہے جو انسان نے صدیوں سے اپنے ذہن میں بٹھا رکھے ہیں۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ انسان عموماً یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے الفاظ جتنے زیادہ ادبی ہوں گے یا اس کے مانگنے کا انداز جتنا ڈراماٹک اور پرسوز ہوگا، اس کی بات اتنی ہی جلدی سنی جائے گی۔ انسان سوچتا ہے کہ کائنات کے مالک کو شاید دلائل سے قائل کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ ماخذ ایک بالکل مختلف حقیقت بیان کر رہا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اصل طاقت تو دل کے اس پہلے ارتعاش، اس پہلی لہر میں ہے جسے ہم خیال کہتے ہیں۔ انسانی ذہن میں ایک خیال کا پیدا ہونا ایک انتہائی خالص اور معصوم عمل ہوتا ہے۔ خالص اور معصوم؟ وہ کیسے؟ کیونکہ اس ابتدائی لمحے میں اس خیال کے اندر دنیاوی بناوٹ، انا اور دکھاوے کی ملاوٹ نہیں ہوئی ہوتی۔ دماغ نے ابھی اس خیال کو سینسر نہیں کیا ہوتا۔ خالق اسی خالص پن کو دیکھتا ہے۔ یہ بات انسان کو ایک عجیب سے احساس میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یعنی ہم انسان جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے باس سے چھٹی مانگنے کے لیے یا اپنے کسی دوست سے کوئی مدد مانگنے کے لیے گھنٹوں الفاظ کی مشق کرتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو اصل طاقت ہے وہ تو ہمارے الفاظ کو سنی نہیں رہی، وہ تو براہ راست ہماری سوچ کے منبع یعنی ہمارے خیالات کو پڑھ رہی ہے۔ اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ انسان کا ظاہر کتنا ہی سجاوا کیوں نہ ہو، اگر اندر کا خیال خالص نہیں ہے تو وہ اس نظام تک نہیں پہنچ پاتا۔ بالکل، دوسری طرف ایک انسان جو شاید بول بھی نہیں سکتا، جس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہی نہیں ہے، اگر اس کے دل میں ایک سچا خیال پیدا ہوتا ہے تو کائنات کا نظام اس پر حرکت میں آ جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ اس بات کی بھی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ کائناتی ہستی ہماری زبانوں اور ہماری فصاحت و بلاغت کی محتاج نہیں، بلکہ وہ ان ان کہے ارادوں سے اس وقت بھی باخبر ہے جب وہ ارادے ابھی خود انسان کی مکمل سمجھ میں بھی نہیں آئے ہوتے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس تحریر کا اگلا جملہ اس تعلق کو ایک ایسی سطح پر لے جاتا ہے جسے سمجھنا انسانی عقل کے لیے واقعی ایک چیلنج ہے۔ متن کے الفاظ ہیں، ہاتھ اٹھانے اور مانگنے سے پہلے عطا کرتے ہیں۔ جی، تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ابھی تک تو ہم خیال کی رفتار کی بات کر رہے تھے، لیکن اب بات ہو رہی ہے کہ مانگنے کا جو باقاعدہ عمل ہے، یعنی ہاتھ اٹھانا، اس کی نوبت آنے کا انتظار بھی نہیں کیا جاتا اور عطا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو بڑے کینوس پر دیکھیں تو یہ دراصل خالق اور مخلوق کے درمیان موجود رشتے کی سب سے نرم، لطیف اور خوبصورت شکل ہے۔ دنیاوی تعلقات کی مثال لے لیجئے۔
ٹھیک ہے۔ چاہے دو انسان ایک دوسرے کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہوں، انہیں ایک دوسرے کو اپنی ضرورت بتانی پڑتی ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، وہ بھی عموماً اس وقت متوجہ ہوتی ہے جب بچہ روتا ہے، یعنی جب وہ اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے۔ بالکل، اظہار کے بغیر تو دنیاوی رشتے نہیں چلتے۔ لیکن یہاں ایک ایسے نظام کائنات کی بات ہو رہی ہے جو انسان کی ضرورت کو اس وقت جان لیتا ہے جب خود انسان بھی شاید اس کا پوری طرح شعور نہیں رکھتا، یا کم از کم اس نے ابھی تک اسے مانگنے کا باقاعدہ فیصلہ نہیں کیا ہوتا۔ انسان عموماً اپنی پوری زندگی اس شدید خوف اور نفسیاتی دباؤ میں گزار دیتا ہے کہ اگر وہ ٹھیک سے مانگ نہیں پایا یا اگر اسے اپنی ضرورت کو الفاظ میں ڈھالنا نہ آیا تو شاید وہ دنیا میں پیچھے رہ جائے گا۔ بالکل، اور یہ جملہ اس تمام خوف کو، اس ساری انگزائٹی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ضروریات کا احساس تو مانگنے سے پہلے ہی کر لیا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ جی پوچھیے۔ اگر سب کچھ بنا مانگے اور بنا سوچے ہی مل رہا ہے، اگر ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی عطا ہو رہی ہے، تو کیا اس سے انسان عملی طور پر سست نہیں ہو جائے گا؟ یعنی انسان یہ سوچے گا کہ جب نظام کو پتہ ہی ہے کہ مجھے کیا چاہیے، تو پھر مجھے ہاتھ پیر مارنے کی یا کوئی بھی عمل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا یہ فلسفہ انسان کو بے عمل تو نہیں بنا دیتا؟ یہ ایک انتہائی منطقی سوال ہے اور اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ دراصل یہاں کنفیوژن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم روحانی سپردگی کو جسمانی سستی یا بے عملی سے ملا دیتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بالکل، ہاتھ اٹھانے سے پہلے عطا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے حصے کی محنت کرنا چھوڑ دے۔ محنت اور عمل تو اس دنیا کا طبعی قانون ہے جو ہر حال میں لاگو ہوتا ہے۔ اس جملے کا اصل مقصد انسان کو عمل سے روکنا نہیں، بلکہ اس عمل کے ساتھ جڑے ہوئے اس خوف اور ہوس سے آزاد کرنا ہے جو انسان کی روح کو کچل دیتا ہے۔ صحیح۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ایک طاقت اس کی ضروریات کو مانگنے سے پہلے جانتی ہے، تو وہ عمل تو کرتا ہے، لیکن وہ اس عمل کا غلام نہیں بنتا۔ وہ راتوں کی نیندیں خراب کر کے اس خوف میں مبتلا نہیں رہتا کہ اگر آج میری یہ کوشش ناکام ہو گئی تو میں بھوکا مر جاؤں گا۔ وہ مانگتا بھی ہے، لیکن اس کی وہ دعا محض ایک رسم نہیں ہوتی، بلکہ خالق کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف ہوتی ہے۔ بالکل، عطا تو اس کی ضرورت کے مطابق پہلے ہی لکھی جا چکی ہے۔ مانگنا تو صرف اس لیے ہے تاکہ انسان کو اپنی بندگی کا احساس رہے۔ اس لیے یہ فلسفہ انسان کو سست نہیں کرتا، بلکہ اس کی توانائی کو فکر اور پریشانی میں ضائع ہونے سے بچا کر تعمیری کاموں میں لگاتا ہے۔ یہ بات تو بہت ہی گہری ہے، یعنی عمل کرنا ہے، لیکن عمل کے نتیجے کو لے کر جو ایک دیوانگی اور خوف ہے اس سے خود کو آزاد کر لینا ہے۔ بالکل، یہی اس کا نچوڑ ہے۔ اور اب جب ہم اس ذہنیت کے ساتھ اس ماخذ کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ ایک ایسا نقطۂ نظر پیش کرتا ہے جو میرے خیال میں انسانی سوچ کی حدوں کو پار کر جاتا ہے۔ الفاظ کچھ یوں ہیں: کبھی اللہ پاک بغیر تمنا کے بھی ہر ضرورت پوری فرماتے ہیں۔ بغیر تمنا کے، یہ واقعی ایک ایسی سطح ہے جہاں پہنچ کر انسان کی اپنی کوئی خواہش یا آرزو باقی نہیں رہتی۔ جہاں خیال بھی پیدا نہیں ہوا، ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، انسان نے اس چیز کی کبھی آرزو ہی نہیں کی اور وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ ذہنی اور روحانی سکون کی وہ معراج ہے جسے سمجھنا انسانی عقل کے لیے جتنا مشکل ہے، اس پر یقین لانا اتنا ہی بڑا سکون ہے۔ نفسیات کی روح سے دیکھا جائے تو انسان کے اندر کوئی بھی تمنا یا خواہش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ کسی چیز کی کمی محسوس کرتا ہے۔ ہاں، انسان کو لگتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ پیسے کی تمنا کرتا ہے، صحت گرتی ہے تو صحت کی تمنا کرتا ہے۔ تمنا کا تعلق ہمیشہ کسی نہ کسی محرومی کے احساس سے جڑا ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ آخری سطر ہمیں بتاتی ہے کہ ایک کائناتی نظام ایسا بھی موجود ہے جو انسان کے اس کمی کے احساس سے پہلے ہی متحرک ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے اگر ہم انسانی جسم کے خودکار نظام یعنی آٹونومک نروس سسٹم کی مثال لیں تو بات بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ زندہ رہنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ سانس لینا، خون کا گردش کرنا، دل کا دھڑکنا، خوراک کا ہضم ہونا۔ کیا ہم ہر لمحہ شعوری طور پر یہ تمنا کرتے ہیں کہ میرا اگلا سانس بخیریت آ جائے؟ کیا ہم ہر وقت اپنے دل سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی دھڑکتے رہنا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہم نے کبھی ان چیزوں کی باقاعدہ تمنا نہیں کی، کیونکہ کائنات کے نظام نے ہماری اس بنیادی ضرورت کو ہمارے کسی بھی قسم کے شعور، ارادے یا تمنا کے بغیر ہی پورا کر رکھا ہے۔ یہ مثال واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ یعنی ہم جو چیزیں شعوری طور پر مانگ رہے ہوتے ہیں وہ تو ہماری کل ضروریات کا شاید 1% بھی نہیں ہوتی،
باقی 99% ضروریات تو وہ ہیں جو بغیر کسی تمنا کے روزمرہ کی بنیاد پر خودکار طریقے سے پوری ہو رہی ہیں اور ہمیں ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اور جب کوئی انسان زندگی کے اس وسیع زاویے کو سمجھ لیتا ہے تو وہ جدید دور کی اس بیماری سے بچ جاتا ہے جسے آج کل ہسل کلچر یا ہر وقت کچھ نہ کچھ پانے کی اندھی دوڑ کہا جاتا ہے۔ سچ کہا آپ نے۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی کچھ چاہنا چھوڑ دیا یا اپنی تمناؤں کی فہرست میں اضافہ کرنا بند کر دیا تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ وہ مسلسل تمنائیں کر کے خود کو تھکا دیتا ہے۔ لیکن یہ متن بتاتا ہے کہ انسان کو ہر وقت بے چین رہنے اور ہر وقت آرزوؤں کے جال بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی ہے جو بغیر کہے، بغیر سوچے اور بغیر تمنا کیے بھی انسان کے پورے وجود کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اور جس دن انسان یہ بات سمجھ لیتا ہے اس دن وہ ایک بے مثال اور ناقابل تسخیر اندرونی سکون پا لیتا ہے۔ پھر نہ اسے کچھ چھن جانے کا ڈر رہتا ہے اور نہ ہی کچھ نہ ملنے کا خوف۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو اور اس تفصیلی جائزے کا ایک خاکہ ذہن میں بنائیں تو یہ ایک انتہائی خوبصورت اور حیرت انگیز ارتقائی سفر ہے۔ اس سفر کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان ایک مثبت یقین، ایک پختہ گمان کے ذریعے کائنات کے مالک کو راضی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد تعلق اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں انسان کے دل میں پیدا ہونے والا ایک سچا اور خالص خیال ہی فیصلوں کی بنیاد بن جاتا ہے۔ پھر بات اس سے بھی آگے بڑھتی ہے جہاں ظاہری طور پر ہاتھ اٹھانے اور الفاظ کے چناؤ کے جھنجھٹ سے پہلے ہی عطائیں ہونے لگتی ہیں۔ اور آخر میں یہ سفر اس بلند ترین مقام پر اختتام پذیر ہوتا ہے جہاں انسان کی اپنی تمنا، اس کی خواہش اور اس کا ارادہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اور ہر ضرورت محض اس لیے پوری کر دی جاتی ہے کیونکہ خالق کو اپنی مخلوق سے بے پناہ شفقت ہے۔ یہ بہت عمدہ خلاصہ ہے اور سننے والوں کے لیے خاص طور پر اس تیز ترین اور معلومات کے سیلاب سے بھری ہوئی دنیا میں اس کی عملی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہر شخص دباؤ کا شکار ہے، دفتر میں کام کا بوجھ ہے، مستقبل کی فکریں ہیں، ہر وقت ای میلز چیک کرنے کی عادت ہے۔ اور ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنے کی جو ایک نفسیاتی بیماری آج کے انسان کو لگ چکی ہے، اس کے نتیجے میں وہ شدید ذہنی تھکاوٹ یا برن آؤٹ کا سامنا کر رہا ہے۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کائنات اس کی دی ہوئی ہدایات اور اس کی منصوبہ بندی کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی۔ لیکن یہ ماخذ ایک زبردست سوچنے کا مقام، ایک بہت بڑا آہا لمحہ فراہم کرتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہماری منصوبہ بندیوں سے ہٹ کر ایک ایسا طاقتور اور مہربان نظام موجود ہے جو ہمارے بغیر کہے، بغیر مانگے اور حتیٰ کہ ہماری تمنا کے بغیر بھی ہماری ضروریات کو جانتا اور پورا کر سکتا ہے، یہ احساس انسان کو ایک بہت بڑے ذہنی بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ زندگی محض زور لگانے، دوسروں سے آگے نکلنے اور مسلسل مانگتے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی محض یقین کے ساتھ خود کو ایک بڑے اور زیادہ باشعور نظام کے سپرد کر دینے کا نام بھی ہے۔ یہ مان لینا کہ ہر چیز کا ہمارے اپنے کنٹرول میں ہونا ضروری نہیں ہے اور بعض اوقات کنٹرول چھوڑ دینا ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، واقعی آزادی کا ایک نیا احساس ہے۔ بے شک۔ یہ پورا تفصیلی جائزہ انسان کو نہ صرف کائنات کی لامحدود مہربانی کو سمجھنے کا ایک زاویہ دیتا ہے، بلکہ خود اپنی ذات پر پڑنے والے غیر ضروری بوجھ کو اتارنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ اس میں ایک بہت خاموش مگر طاقتور پیغام پوشیدہ ہے کہ انسان جتنا اپنے اندرونی یقین یعنی اپنے گمان کو مثبت اور مضبوط کرے گا، اس کی بیرونی زندگی کی بھاگ دوڑ میں اتنی ہی زیادہ خاموشی اور سکون آتا جائے گا۔ اور اسے محسوس ہوگا کہ کائنات کی اس وسیع و عریض خاموشی میں وہ اکیلا نہیں ہے، اور اس کے انکہے خیالات کبھی رائیگاں نہیں جاتے۔ بالکل۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے، ایک ایسا سوال جو ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے انسانی سوچ کو ایک نیا رخ دیتا ہے۔ ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ خیال کی اصل طاقت کیا ہے، عطا ہونے کا کائناتی عمل کس طرح کام کرتا ہے، اور کیسے ایک بالا تر نظام انسانی سوچ سے بھی کئی قدم آگے چل کر بغیر کسی تمنا کے ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے۔
اور اسی اہم نقطے کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن آج کے اس جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسی سوچ چھوڑی جا رہی ہے جس پر غور کرنا یقیناً ذہن کے کئی نئے دروازے کھولے گا۔ جی، دیکھنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعی ہماری وہ بے شمار ضروریات روزمرہ کی بنیاد پر پوری ہو رہی ہیں جن کی ہم نے کبھی شعوری طور پر تمنا بھی نہیں کی، جنہیں ہم نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو کیا ہماری روزمرہ کی تمام تر ذہنی پریشانیاں، وہ شدید دباؤ اور وہ بے خواب راتیں محض اس وہم کا نتیجہ ہیں کہ کائنات کا یہ عظیم الشان نظام ہمارے الفاظ، ہماری تدبیروں اور ہمارے مسلسل فکر کرنے کا محتاج ہے؟ ذرا اس پر سوچئے گا۔